السلام علیکم ناظرین، ایک اور خوبصورت سبق آموز سٹوری کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ بات دل کو لگے تو چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ میرا اعتراض بلوچ بزرگ پر نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان کی مقبولیت سے خائف ہیں۔ میرا اعتراض اس قوم پر ہے، سادہ سا باریش اور معمر شخص قادر بخش مری صرف اپنے حلیے اور ہیبت سے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو اپنا مرید بنا گیا۔ کچھ تو جذبات میں اس قدر بہہ گئے کہ مشابہت صحابہ سے کر دی، بات جو شیلو نے سیدھا سیدھا حضرت ابوبکر صدیق سے ملا دیا۔ ایک 9 سیکنڈ کی ویڈیو اس قوم میں ایک اجنبی شخص سے اس قدر عقیدت بھر دیتی ہے کہ وہ جوک در جوک اس کی جھونپڑی میں جا پہنچتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ نام کر دیتے ہیں۔ جاوید آفریدی حج کے مفت پیکج کا اعلان کرتا ہے، ہب کی ایک جھونپڑی بوسہ گاہ خلائق بن جاتی ہے اور ٹی وی اور یوٹیوب چینلز انٹرویو کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو سوچئے جب دجال کا ظہور ہوگا تو ہم اس کے حلیے اور ہیبت سے متاثر نہ ہوں گے؟ جو دنیا بھر کے شعبدے لے کر مشرق سے نکلے گا، بارش برسائے گا، صحرا گلستان میں بدلے گا، کئی معجزات کھلی آنکھوں سے دکھائے گا، جنت اور جہنم ساتھ لے کر چلے گا، تو کیا ہمارا ایمان متزلزل نہ ہوگا؟ قادر بخش مری کی کوئی کرامت دیکھے بنا صرف اس کے لباس اور چال ڈھال کو دیکھ کر ہم مر مٹے اور اب اس کے قدموں میں بیٹھ کر دم درود کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو خود فیصلہ کیجئے کہ دجال تو پوری تیاری کے ساتھ آئے گا۔ یہ ویڈیو بلوچ بزرگ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا کہ یہ قوم کیا سوچتی ہے، کتنی شخصیت اور ظاہر پرست ہے۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، وہ بزرگ معصوم ہیں، سادہ لوح ہیں، لیکن سوال بچھڑے کی پوجا کرنے والوں سے ہے، بچھڑے سے نہیں۔ آپ نے ایک عام شخص کو محض لباس اور وضاحت سے صحابی کا درجہ دے ڈالا۔ دجال تو پھر پوری تیاری اور لوازمات کے ساتھ نمودار ہوگا، تب کیا کریں گے؟ یاد رکھیے، یہ ویڈیو ایک لٹمس ٹیسٹ تھا، اکثریت فیل ہو گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جی بابا جی کو ایک بار پھر مدینے بلا لیں، ان کی باقی زندگی وہیں گزرے اور یہ جنت البقیع میں دفن ہوں، ورنہ یہاں ان کے مزار اور آستانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔